اچھا ہانگ کانگ میں گیا تھا, میرا فیملی ٹور تھا. اچھا فیملی ٹور. اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں, چھٹیاں تھیں, ٹھیک, ایگزامس کے بعد بچوں کی ہوتی ہیں مارچ کے مہینے میں, تو ہم نے سوچا کہ جی فیملی چھٹیاں گزارے, ہفتہ 10 دن ریسٹ کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ بیٹھے میری بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ وعدہ کریں وہاں لیکچر کو نہیں دینا. جی ٹھیک ہو گیا, ہم لیکچر دینے جا ہی نہیں رہے, ہم تو چھٹیوں پہ کچھ دن انجوائے کرنے جا رہے ہیں, ڈزنی لینڈ دیکھنے جا رہے ہیں. تو جب وہاں پہنچے, چونکہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی بینکاک, اور بینکاک سے ہانگ کانگ جانا تھا, جیسے ہی کہہ لیجیے وہ بینکاک کی فلائٹ میں ہم بیٹھے ہانگ کانگ کی طرف, اس میں پاکستانی ہمیں بڑے بے شمار ایسے لوگ ملے جو آبویس ہے کہ ہانگ کانگ ہی جا رہے تھے. اور لینڈ کرنے کے بعد ہانگ کانگ میں پاکستانی بہت زیادہ نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں, کہا جاتا ہے 35,000 ہے اس کو کہا جا رہا تھا. تو وہ خبر پھیل گئی کہ آ گئے کہ شاہ صاحب آ گئے. تو میرے جو ہوسٹ تھے جلال صاحب نے مجھے اسی شام بتایا کہ یار وہ خبر پھیل چکی ہے, تو یہاں پر تو آپ بڑی جگہ پہ آپ کو لوگ مدعو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی سننا بھی چاہ رہے ہیں, کوئی لیکچروں کی ریکویسٹ بھی. تو میں نے کہا کوئی نہیں, ایک آدھا لیکچر ہوگا تو دیکھتے ہیں. تو اگلے دن ہی جو کونسل جنرل تھے وہاں موجود, ایمبیسی تھی, انہوں نے ایک فنکشن تھا اس میں انوائٹ کر لیا. غالباً وہ 23 مارچ کا فنکشن تھا. ٹھیک. اور وہاں لیکچر ہوا. اب ہوا یہ کہ 6-7-8 دن کے بعد ہم نے گھوما پھرا بھی, یہ نہیں میں کہتا, لیکن روز ایک آدھا لیکچر ضرور ہوتا تھا. تو جو وعدہ کیا تھا آپ نے وعدہ خلافی ہو گئی. تو یہ آپ کا جو کام ہے, جو آپ کی شناخت ہے, جو آپ کی پہچان ہے, آپ اسی سے جانے جاتے ہیں, اسی کے کارپیٹ پہ, اسی کی اڑن تشتری پہ بیٹھ کے دنیا دیکھتے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. اب گانے والا کہیں جاتا ہے تو لوگ اسے سننا چاہتے ہیں, جو پڑھاتا ہے, لیکچر دیتا ہے, بات چیت کرتا ہے, کیونکہ ہماری پہچان تو خیر کی بات کرنا, موٹیویشن, پازیٹیو گفتگو کرنا, زندگی کی بیسک ویلیوز کو سکھانا, وہ اسباق, وہ لیسنس جو لوگ بھول چکے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ریوائز کرنا, یہ میری پہچان ہے. بالکل ٹھیک. اور میرا کانٹینٹ جو تھا شروع سے ایسا ہی رہا کہ میں نے کلاسیکل کو, سارا ہمارا وزڈم ہے, اس کو ماڈرن سے جوڑا. مثلا میں نے کلاسیکل وزڈم میں اگر مثال لیجیے, دین میں پرویکٹیونیس ہے اور مؤثر ہونا ہے اور ایک مؤثر زندگی گزارنا ہے, تو اس ساری فلاسفی کو میں نے اسٹیفن کووے کی 7 ہیبٹ سے جوڑا. یہ ایک میری بڑی اسٹرینتھ. یا پھر لوکل کی ایسی مثالیں جو لوگ بھولے بیٹھے ہیں, کام نظر آتی ہیں. مثلا مثال ہے, میں اکثر یہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کبھی جو مستری ہوتا ہے جی, وہ 6 فٹ دیوار بنانے کے بعد ناکام چھوڑ دیتا ہے, اور اس کو کہا بھی جائے تو وہ کہتا نہیں جی باقی کل بنانا ہوگا, 6 فٹ سے اوپر نہیں جاتا. زندگی کا بہت بڑا سبق ہے کہ وہ 6 فٹ بنانے کے بعد اسے سیٹل ہونے کا ٹائم دیتا ہے, اس کے بعد اگلے لیول پہ جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے 6 فٹ سے اگر تیزی دکھائی اور اوپر چلا گیا, دیوار گر جانی. زندگی کا سبق نکل آتا ہے کہ ہماری رفتار جو ہے وہ دھیمی رہنی چاہیے, مناسب رہنی چاہیے, ایسی رہنی چاہیے جس میں پیر نہ ڈگمگائیں. یا اگر کوئی شربت بیچتے ہوئے گلاس کے ساتھ گلاسی دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں زندگی میں چونگا شامل کرنا چاہیے, کوئی آسانی دینی چاہیے. تو اس طرح کے اسباق کہہ لیجیے بے شمار, وہ میری پہچان بن گئی. اچھا